مسلمانوں نے غیر مسلمز پہ کیوں حملے کیے؟ کیوں رومن اور پرشین امپائر کو گرایا گیا؟ کیوں نان مسلمز پہ جزیہ ٹیکس لگایا گیا؟ اب جو خدا قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کو ظاہر میں اتمام حجت کے قانون کے تحت بیان کیا جاتا ہے، جس سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن آج ہم اس کو ایک ڈفرینٹ زاویہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں بیان کروں گا۔ قرآن نے جو ہمیں سب سے بنیادی بات بتائی ہے زندگی کے بارے میں وہ کیا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ لیکن کیا یہ آزمائش صرف کسی ایک خاص گروہ کے لیے ہے؟ نہیں، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ خدا مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو آزماتا ہے۔ آزمائش صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے صبح صبح اٹھنا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے حج کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ امتحان صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی امتحان ہے لیکن صرف یہی امتحان نہیں ہے۔ دنیا کے تمام انسان اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، امتحان سے گزر رہے ہیں، جس میں مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو آزمایا جاتا ہے۔ کسی کو حسن دے کے آزمایا جاتا ہے تو کسی سے حسن لے کے آزمایا جاتا ہے۔ کسی کو بادشاہ بنا کے آزمایا جاتا ہے تو کسی کو فقیر بنا کے آزمایا جاتا ہے۔ کسی کو تخت پہ بٹھا کے آزمایا جاتا ہے تو کسی کو سولی پہ چڑھا کے آزمایا جاتا ہے۔ کسی کو عالم بنا کے آزمایا جاتا ہے اور کسی کو جاہل بنا کر آزمایا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز، کسی کو ہیرو بنا کے آزمایا جاتا ہے اور کسی کو ولن بنا کے آزمایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قوموں کے ساتھ خدا یہی معاملہ کرتا ہے کہ کسی قوم کو جزا دی جاتی ہے اور کسی قوم کو سزا دی جاتی ہے۔ اب جس قوم کو جزا دی جا رہی ہے وہ تو یہی سمجھے گی کہ بس ہم ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور باقی تو ایسے ہی کیڑے مکوڑے ہیں۔ جس کو جزا دی جا رہی ہے وہ بھی آزمائش کے لیے ہے اور جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ بھی آزمائش کے لیے ہے۔ اب تھوڑا سا ہسٹری سے متعلق بات کرتے ہیں۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو تمام جانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اب جب انہیں فضیلت عطا کی گئی تھی تو اس وقت وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور باقی تو ایسے ہی کیڑے مکوڑے ہیں۔ اب یہ جو فضیلت انہیں عطا کی گئی تھی یہ ان کی آزمائش کے لیے تھی، یہ ان کی کوئی ایبسولوٹ کامیابی نہیں تھی۔ اسی طرح سے بعد میں ان کو سزا بھی دی گئی۔ اب یہ جو سزا تھی یہ بھی کوئی ایبسولوٹ ناکامی نہیں تھی، یہ بھی ان کو ایک ان کی آزمائش کے لیے تھا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ جب عربوں نے نبی علیہ السلام کو مانا تو بہت ہی کم وقت میں ان کو ایک سپر پاور بنا دیا گیا۔ اب یہ جو مسلمان سپر پاور بنے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ ایبسولوٹلی کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے جن قوموں کو محکوم بنایا گیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ایبسولوٹلی ناکام ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی بھی آزمائش تھی اور اس میں دوسروں کی بھی آزمائش تھی۔ اسی طرح سے آج دیکھ لیں، اس وقت مسلمان حاکم تھے اور آج محکوم ہیں۔ اسی طرح سے جن قوموں کو اس وقت محکوم بنایا گیا تھا آج وہ حاکم ہیں، آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تلوار کے زور پر کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی حاکم اور محکوم بنتے ہیں۔ نہیں، یہ حاکم اور محکوم اکانومی کے ذریعے سے بھی بن جاتے ہیں۔ اب پریکٹیکلی مسلمانوں کی کوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے، مسلمان کوئی انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اکانومی کے ساتھ ان لوگوں نے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو کسی قوم کی بھی ظاہری حالت ہوتی ہے اس کی وجہ سے نہ ہی وہ ایبسولوٹلی کامیاب ہو جاتی ہے اور نہ ہی وہ ایبسولوٹلی ناکام ہوتی ہے۔ خدا مختلف قوموں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ خدا کسی ایک خاص گروہ کا نہیں ہے، کسی ایک خاص قوم کا نہیں ہے، خدا سب کو آزماتا ہے مختلف طریقوں سے۔ کسی کو کچھ دے کے آزما لیا، کسی کو کسی سے کچھ لے کے آزما لیا، کسی کو ہیرو بنا کے، کسی کو ولن بنا کے، کسی کو حاکم بنا کے، کسی کو محکوم بنا کے۔ تو یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ ایبسولوٹلی کون کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام ہوا ہے اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے۔ اب یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے بالکل ہی غلط ہو، لیکن میں ان چیزوں کو اس زاویہ نظر سے دیکھتا ہوں۔